नाजरीन, ये जो वाक़या पेश आया था जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का, इसके बारे में हम खराज तहसीन पेश करते हैं पाक आर्मी को। इतना मुश्किल तरीन जो ऑपरेशन था उन्होंने कंडक्ट किया है और बड़े ही एहसन तरीके से। नाजरीन, पहले इसकी डिटेल में जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आइंदा वीडियो आपको मिलती रहे। नाजरीन, ये जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ था तो हर बंदा परेशान था कि इसको किस तरीके से दहशतगर्दों से आज़ाद कराया जाएगा, क्योंकि ये अजीब सा वाक़या था। दुनिया में ऐसे बहुत कम वाक़यात मिलते हैं, ख़ास करके ट्रेन के अगवा के वाक़े होते हैं, वो भी ऐसी जगह जहाँ कोई जो है कन्वेंस का मसला था, पहाड़ी इलाका था। तो इसमें जो है ना इस तरह का ऑपरेशन करना और इस तरीके से करना कि इतने अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया गया, तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी के पास ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसे कमांडो हैं हमारे, कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने वहाँ जब अब मैं कल इंटरव्यू सुन रहा था वहाँ एक ब्रिगेडियर साहब का, उन्होंने सब कुछ बताया था कि जब ये वाक़या हुआ तो हमें पता चल गया था, लेकिन हम इसको इस तरीके से करना चाहते थे ताकि लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचे। इन दहशतगर्दों ने अपने साथ जो खुदकुश बमबार रखे हुए थे, 3-3, 4-4 टोलियां बना के लोगों की, उनके दरमियान में इनको बिठा दिया था। पाकिस्तान आर्मी के कमांडो ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सबसे पहले इन खुदकश हमलावरों को बहुत अच्छे तरीके से निशाना बनाया, फिर कमांडो ने वो जो है ना बाकी दहशतगर्दों का सफाया किया। जो लोग शहीद हुए इसमें, वो इस ऑपरेशन से पहले ही शहीद हो चुके थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने भागने की कोशिश की। जब वो भाग रहे थे तो पीछे से इन दहशतगर्दों ने उनके ऊपर गोलियां बरसाईं, लेकिन ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑपरेशन किया गया। तमाम दुनिया जो है इस पे हैरान है कि इस तरीके से कि इतना कम जो है ना नुकसान हुआ कि ये जो ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। कुछ पता नहीं क्या बात है कि हमारे रियासत भी कुछ लोगों को इतना डील दे देती है कि वो एक दिन उनके लिए मुसीबत बन जाती हैं। जैसे जो है ना ये टीटीपी और इन दहशतगर्दों के, पहले तो ये बताएं कि इन दहशतगर्दों के जब तक इनके 3 विंग होते हैं, अगर एक विंग भी इनका सही काम ना करे तो ये इनके लिए मुश्किल होता है। एक इनका जो है ना अस्करी विंग तो इनका होता है जो लड़ने के लिए, दूसरा इनका सियासी विंग होता है, तीसरा इनका जो है ना मीडिया विंग होता है, सोशल मीडिया। ये तीनों विंग मिलकर काम करते हैं। जैसे कि अब ये जो मंजूर पश्तीन था, इसको कितनी डील दी गई। फिर ये एक नई लड़की आई माँ रंग बलोच, जो इंसानी हकूक़ की अलमबरदार बनी हुई है, और इसको भी रियासत ने इतनी डील देकर रखी थी। इनको ये नहीं क्या पता कि ये भी एक इनका सियासी जो है ना विंग है। यही तरीका होता है इन जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, वो इस तरह पता नहीं लगने देती कि ये जो है ना। अभी मैं सुन रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त तजिया कर रहे थे एक एंकर, वो कह रहे थे कि ये जो तंजीम BLA है, इसको तकरीबन 270 अरब रुपया जो है ना इंडिया की तरफ से इमदाद मिलती है। ये अगर 200 अरब रुपया आप अंदाज़ा करें कि अगर इंडिया से मदद मिलती है, तो ये साफ ज़ाहिर है कि इनके जो सारे विंग हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट होती होगी। जब तक इन लोगों को सही क्रश नहीं किया जाता, तो ये इसी तरीके से अगर इनको डील रियासत देती है, तो ये इनके जो है ये अस्करी विंग और ये सोशल मीडिया के लोग, जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो ये इतना क्यास इन्होंने बनाया हुआ था, लोग उधर परेशान थे, इतने लोग जो है उन दहशतगर्दों ने अपने कब्ज़े में किए हुए थे, तो बेचारे हर बंदा परेशान था। लेकिन इन्होंने जो इंडिया जो कर रहा था, अपने मीडिया में बयान दे रहा था, तो वही ये जो है ना उसको फॉलो कर रहे थे। ये जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है, ये पाकिस्तान, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी रियासत को एक सुनहरी मौका मिला है कि इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ फ़ैसला कौन ऑपरेशन किया
جائے، کیونکہ یہ تمام دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے کہ ان دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے کون ہے اور یہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ اب پاکستانی ریاست کو چاہیے کہ یہ صرف ایک ونگ کے خلاف ہی آپریشن نہ کریں، کو چاہیے کہ یہ ان کے تینوں جو ونگ ہیں ان کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، ان کے یہ جو سیاسی ونگ ہے ان کے بھی خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ یہ انہوں نے ایک ڈنگول کیا ہوا ہے کہ جناب یہ ہمارے جو ہے نا مسنگ پرسن، یہ جو سوشل میڈیا پہ اور یہ ان کے جو سپورٹر ہیں یہ جو ہے نا مسنگ پرسن کا کرتے ہیں، رونا روتے رہتے ہیں۔ یہ اسی طرح یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو کل پرسوں جو لاہور میں ایک خودکش حملہ آور مارا گیا، جب اس کی ایک بھاگ گیا تو اس کی جب تحقیق کی تو وہ بھی بلوچستان کا تھا۔ اب وہ ماں رنگ بلوچ اپنی لسٹ میں اس کو بھی ڈال لے گی کہ یہ بھی ہمیں واپس کرو۔ اب اس طرح کے ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جو مارے جاتے ہیں وہ بھی جو ہے نا یہ ان کے مسنگ پرسن ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا یہ ایک بالکل ڈھونگ ہے انہوں نے رچایا ہوا ہے، یہ ان کا باقاعدہ ان کے ونگ ہے۔ جب تک یہ ان تینوں ونگ پہ، ایک عسکری ونگ اور ایک ان کا سیاسی ونگ اور ایک سوشل میڈیا ونگ، ان تینوں پہ اگر بیک وقت آپریشن نہیں کیا جاتا تو پھر یہ ادھورا ہی رہے گا۔ اچھا، اسی طرح ان تنظیموں میں اب ایک اور سیاسی جماعت بھی انوالو ہوئی ہے۔ یہ جو انڈیا جو جس طرح اس نے بنگلہ دیش میں کیا تھا، جیسے مکتی بہمی تنظیموں جیسی وہ بنا کے ملک کو توڑا گیا تھا، اسی طرح اب اس نے وہی طریقہ انڈیا نے اپنایا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، پورا بنگلہ دیش کی تاریخ کو پڑھیں تو وہ بالکل یہی اسی طرح کا یہ سین بنتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، یہ ماں رنگ بلوچ اور منظور پشتین کو، اور وہی طریقہ انہوں نے مکتی بہنی کی طرح والی یہ جو سیاسی جماعت ہے اس نے اپنا لیا ہے۔ خاص کر کے جو سوشل میڈیا ہے اس کا، وہ جو ہے اس کو زیادہ سپورٹ کر رہا ہے۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ تو ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کو جو ہے نا انڈیا کو وہ سبق سکھانا چاہیے۔ اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ جنرل مشرف سے پہلے کی طرح جو سسٹم پاکستان انڈیا میں چلا رہا تھا اس کو ایکٹیو کیا جائے دوبارہ۔ جیسے کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ انڈیا کی یہی مثال ہے۔ تو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ اگر پاکستان انڈیا کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان میں اگر 25 کروڑ بستے ہیں تو انڈیا میں 1.5 کروڑ لوگ ہیں، اگر پاکستان تباہ ہوگا تو انڈیا میں اگر یہ ادھر 25 کروڑ ہوں گے تو ادھر 1.5 ارب تباہ ہوئے گا۔ لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا کے خلاف سخت سے سخت جو ہے نا اقدام اٹھانا چاہیے، اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ پاکستان کو چاہیے کہ افغانستان میں ان عسکری ونگ کے جو کمین گاہیں ہیں ان پر ڈائریکٹ جو ہے حملہ کرنا چاہیے، تاکہ ان کی وہاں بھی جو کمین گاہیں ہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ اب ان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو جو ہے نا سہولت کاروں کے خلاف بیک وقت آپریشن ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کے بعد پھر یہی ہو کہ چلو اس واقعے پر مٹی پاؤ والا جو ہے نا فارمولہ اختیار کیا جائے۔ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ جو دہشت گرد پچھلے دنوں پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیے تھے، اگر کچھ دن اپنے پاس رکھ کر امریکہ سے مطالبہ کرتے کہ جو امریکہ میں پاکستانی دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں۔ وہ دہشت گرد جو ان دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور راگ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اگر پاکستان یہ مطالبہ کرتا تو میرا خیال کہتا ہے کہ اس وقت جو ہے امریکہ وہ لازمی ان کی یہ بات مان لیتا اور ان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کیا جاتا، کیونکہ امریکہ میں آج کل جو انہوں نے قانون بنایا ہے پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اور ملکوں کے لیے بھی جو غیر قانونی وہاں رہ رہے ہیں اور ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے سیاسی پناہ کا، تو یہ پاکستان کو لسٹ دینی چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے اور پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ اسی طرح جو برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے نا پاکستان کو چاہیے کہ ان پہ کچھ اپنا دباؤ ڈالیں۔ پتہ نہیں ہمارا وزارت خارجہ والے
کیا کر رہے ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اس سلسلے میں. امریکہ کو اس وقت جو ہے نا یہ اپنے لوگوں کا یہ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے وہاں سے ان تنظیموں کے BLA اور یہ TTP اور منظور پشتین جیسی جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور راگ کے جو ہے نا امداد پہ پڑھ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو پاکستان کے حوالے جو ہے نا کرنا چاہیے اور وزارت خارجہ کو یہ شعور ڈالنا چاہیے تاکہ جو ہے نا یہ لوگ پاکستان واپس کیے جائیں. انڈیا جو ہے نا یہ ایک جماعت کو بھی ایک بڑی سیاسی جماعت کو انوالو کر کے اور مکتی بینی جیسی تحریک کی طرح شامل کر کے اپنے مذموم ارادے اختیار کر رہا ہے پاکستان کو توڑنے کے لیے. یہ اس کی غلط فہمی ہی ہے. وہ دور ختم ہو گیا ہے قطر والا. اب یہ انڈیا کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا پاکستان کو جو ہے نا ان لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ جو مکتی بینی کی طرح کی تحریکیں اب شروع کی ہوئی ہیں، یہ کچھ سیاسی جماعتوں نے اور کچھ دہشت گرد تنظیموں نے مل کر تو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان آرمی کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور جنہوں نے یہ جو اتنے اچھے طریقے سے اور یہ آپریشن مکمل کیا اور اتنا مشکل ترین آپریشن مکمل کیا ہے. نقصان تو صاف ظاہر ہے اس میں ہوتا ہے، بڑے نقصان سے بچ گئے ہیں اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل دے. شکریہ.